علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی کھنکی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اے بیٹا، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ماں سوا اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کر اور آزاد ہو جا۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے، حدیث میں ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ اگر کوئی چور کسی اندھے کا سامان چرا لے جائے تو اندھا روتا ہے، وہ چور کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ چور خود اس سے نہ کہے کہ میں چور ہوں۔ اگر انسان نور جسم اور نور باطن سے محروم ہو تو اپنے چور کو نہیں پہچان سکتا۔ جب چور مان جائے تو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پتہ دے دے۔ یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ ہمیں نہ تو دوزخ کا کوئی غم اور ڈر ہے اور نہ ہی بہشت کی کوئی حرص اور خواہش ہے، بس تو اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دے کہ ہم تو تیری دید ہی کی مشاق ہیں۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا وم رکھتی ہیں، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہے۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر، عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے تو آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنے گدھے نفس کی گردن پکڑ لے اور اسے راستے کی طرف کھینچ، راستہ جاننے والوں کی طرف آ۔ خبردار گدھے کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ سبزہ زار کا عاشق ہے۔ تو نے اسے ذرا ڈھیل دی تو یہ فوراً گھاس کی طرف بھاگے گا۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ اگر تو راستے کا واقف نہیں ہے تو یہ گدھا چاہے گا اس کے برخلاف کر، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ جوانی کی عبادات اور مجاہدہ بہت افضل ہوتے ہیں۔ جوانی کی مجاہدات بہت جلد ثمر آور ہو جاتے ہیں۔ تر و تازہ زمین میں تخم ریزی بہتر پیداوار کرتی ہے۔ جوانی میں ظاہری اور باطنی حواس صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادات کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ زمین شور زدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچتے پہنچتے برائیوں کی جڑ مضبوط اور اس کو اکھاڑنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ باطل فرقوں کی روش صحیح راستہ کی روش کے مخالف ہے، اس وجہ سے تنقید کرنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرے۔ وساوس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ راہ عشق اختیار کرو۔ عقل وساوس کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کوئی دوست جب کبھی اپنے کسی فعل سے شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ اس سبب سے پیدا ہونے والے نتائج کے دروازے بند کر دیتا ہے اور نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ کے جانب سے اولیاء کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر واپس آ جائیں۔ اللہ کے قرب کا دروازہ اولیاء پر کھلا ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ وہ دن میں اپنی توجہ کے ذریعے دلوں میں بہترین خیالات پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جبلات کے مطابق ان کے احوال کا سبب بنتے ہیں۔ ہائے افسوس
دیدار کا خیال ہے لیکن اس کے لیے اپنے وجود سے جدا ہونا ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ کے سامنے 100 ٹکڑے نہیں ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو اس نے ہمیں اس عالم انصری میں پیدا کیا ہے۔ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کوئی دل میں سوچتا ہے، خبردار اے وسوسوں کے عادی دل، اس کے سامنے برے خیال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ وہ تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے لیکن پردہ پوشی کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ دنیا کی دولتیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں مغرور اور مست بنا دیا ہے۔ اے انسان، فقیری اور بیماری بہشت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ کا جال اکھڑ جاتا ہے۔ علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے، علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے۔